اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے دینی کو عام کرنے والے اور نماز سے ہماری امت کو غفلت میں ڈالنے والے اور اعمال کو چھوڑنے کے لیے جو امت آج آسانی سے اعمال چھوڑتی ہے، اس کے ذمہ دار کوئی نہیں اور نہیں ہم ہی ہیں۔ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حق ہم پر ہے اس کو بھول چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے ہمیں ڈرنے کا حق ہے ہم اس طریقے سے نہیں ڈرتے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن بے شک اللہ معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ بھی کرنے والا ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ کے صفاتی نام بھی ہے، اور اللہ نے ظاہر بھی کر کے بتایا کہ میں پکڑ کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی پکڑ کی۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اللہ نے ان پر عذاب دیے، دنیا کے اندر عذاب آئے۔ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب ناپ تولی میں کمی کی گئی تو ان پر آگ کا عذاب آیا۔ قوم نوح، قوم سمود، قوم نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا طوفان کی شکل میں۔ یہ عذابات اللہ کی نافرمانی کرنے پر آئے۔ جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا ان پر عذاب آئے، اور یہ مثالیں ہمارے لیے موجود ہے قرآن کے اندر۔ یہ سارے معاملات اللہ نے قرآن میں محفوظ کر کے رکھ دیے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کیونکہ اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اب ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے قیامت تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت پر آسمانی عذاب نازل نہ فرما۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اس لیے اس امت پر آسمان سے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر زمینی عذاب بھی محفوظ فرما۔ اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کر لیا، اور زمین سے بھی ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ یہ امت ایک دم ہلاک ہو جائے، ایک ساتھ ہلاک ہو جائے۔ تیسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ اللہ میری امت کو آپس میں مت لڑا، ان میں تفریقہ نہ ڈال، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ اسی لیے آج ہمارے حال دیکھیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کوئی حق پر ہے اس سے لڑتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن جو حق پر ہے اسے مانتے نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ہم نے دین کے اتنے ٹکڑے کر دیے، اللہ جانے دین ایک ہے، اس کے شعبے الگ الگ ہے، لیکن سارے شعبوں پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے طور پر ایک شعبہ لے لیتے ہیں، لیکن ذرا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہم؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ساری نعمتیں نہیں دی؟ کیا ہماری ضرورت کے مطابق ساری چیزوں کو نہیں بنایا؟ کیا ہم اللہ کے آسمان کی گرنے والی بارش سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیا زمین سے اگنے والے اناج سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ جو ہوائیں چلتی ہے کیا ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ جو سورج نکلتا ہے اس کی روشنی سے ہم اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں، دن کے اندر کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، کیا ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کہ رات کے چاندنی رات جب چاند نکلتا ہے کہ ہم رات کو آرام کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمت نیند کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کون سی ایسی نعمت ہے جس کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اللہ کی کون سی نعمت کا چھوڑ دیتے ہیں ہم؟ جب اللہ کی تمام نعمتوں کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں بھی تمام دینی امور میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو سمجھ لیا؟ کیا ہم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے زیادہ دین کو سمجھ لیا؟ کیا ہماری حکمتیں ان سے آگے نکل چکی ہے؟
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے زیادہ ہماری حکمت ہے؟ کیا صحابہ سے زیادہ ہماری حکمت ہے؟ کیا صحابہ سے زیادہ تقوی ہمارے اندر ہے؟ کیا نبیوں سے زیادہ تقوی ہمارے اندر ہے؟ بتائیے میرے بھائی، آج ہم کس راستے میں جا رہے ہیں، کس شعبوں میں جا رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، ہم آپسی جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے سلجھانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم صرف فیصلہ کر سکتے ہیں۔ انصاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کہیں یہ ہمارے فیصلے ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، کہیں ہم ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ کر دیں اور اللہ کے پاس جانے کے بعد پتہ چلا کہ ہم نے ناانصافی کی تھی، عدل و انصاف نہیں کیا تھا، ہمارے خسارے کا مسئلہ نہ بن جائے۔ کل کہیں وہ بندہ ہم سے سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے جبرن طاقت کے بلبوتے پہ میرے خلاف میں فیصلہ سنا دیا تھا، میں تیری طاقت سے نہیں لڑ سکتا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا، لیکن آج میرے رب العزت کی طاقت ہے، آج میرا رب العزت آج موجود ہے، آج انہیں انصاف کرے گا، آج اس کی طاقت چلے گی، آج اس کی قوت چلے گی۔ کیا ہم وہاں بچ پائیں گے؟ نہیں، ہم بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کے اندر کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، کسی اپنے ذاتی معاملات میں، میاں بیوی کے جھگڑے میں، کسی کے آپسی جھگڑے میں آپ نے صلح نہیں کرائی، گھر کے معاملات میں کبھی نہیں بولا۔ ہمیں بچنا چاہیے، ہمارے معاملات، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا معیار سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ آج ہم کسی پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں، کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، الزام تراشی کر دیتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ تک نہیں۔ بے دینی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن جو چیزیں ہم پر فرض ہے وہ فرض ہے، اسے چھوڑنے پر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، نماز چھوڑ دی، کوئی کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے فارغ ہو گئے، فوراً نماز پڑھ لی، اللہ سے توبہ کر لی، اے اللہ معاف کر دے، میں کاروبار میں مشغول تھا، میں نے نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھ لیا، تو غفور و رحیم ہے، تو قبول کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن چھوڑنے پر معاف نہیں کرے گا۔ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، دوسرے دن رہ لیے، اے اللہ میں بیمار تھا، میری حالات نہیں تھے، میں نے روزہ چھوڑا، دوسرے دن مکمل کر لیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن چھوڑنے پر معاف نہیں کرے گا۔ جیسے ہمارا بچہ ہمارا کوئی حکم نہ مانے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد مان لیتا ہے، وہ کام کر دیتا ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا حکم توڑنے کے بعد اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اس حکم کو تھوڑا سا ہماری کوتاہی، ہماری گمراہی کی وجہ سے ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہم کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہمارے ذہنوں میں ایمان کی صفات کو غلط طریقے سے بٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر اللہ کے عذاب کا ایمان ہوتا، خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہے، اگر ہمارے پاس خوف والا ایمان ہوتا تو ہماری نماز نہ چھوٹتی۔ آج ہمارے ایمان کی سطح نیچی ہو گئی، نیچی کر دی گئی، ہمیں صرف امید والا ایمان دلا دیا گیا، ہمیں خوف والا ایمان ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ کا خوف، ہمارے پاس حکومت کا خوف ہے، ہمارے پاس پولیس والوں کا خوف ہے، ہمارے پاس ہمارے باپ داداؤں کا خوف ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس لیے ہر معاملے میں اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی کے معاملات میں گئے، وہاں انصاف عدل نہیں کر سکتے، دونوں کی باتیں سنی جائے، پھر فیصلہ لیا جائے، بہتر ہے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ لیا جائے۔ اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، اللہ کا خوف نہیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ سے امید بھی ہو، اے اللہ میں نے یہ فیصلہ کیا، تو انصاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو میرے دل کو صاف کر دے۔
اللہ دلوں کو صاف کرنے والا ہے، اللہ دلوں کے میلوں کو کچلوں کو نکالنے والا ہے، لیکن اللہ سے امید ہو، اللہ سے ہمارا تعلق جڑا رہے۔ آج ہمارا تعلق مخلوق سے جڑا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم سے کلیکٹر راضی رہے، ہم چاہتے ہیں پولیس والے راضی رہے، ہم چاہتے ہیں کمشنر راضی رہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے جمعیات کے امیر صاحب راضی رہے۔ نہیں، ہم سے اللہ راضی رہے۔ آج ہم لوگ تعلقات توڑ دیتے ہیں، ہماری بات نہ ماننے پر تعلقات چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بات نہ ماننے پر ہم تعلقات نہیں توڑتے۔ ہم نے کبھی اللہ کی بات توڑنے پر، اللہ کا حکم چھوڑنے پر کیا ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں سے دوری اختیار کی؟ نہیں کی۔ ہمیں ملت ابراہیم کہا، اللہ نے ابراہیم کی اولاد کہا، ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت دی، باپ نے نہیں مانا، آپ نے والد صاحب کو، اپنے باپ کو دعوت دی اور اس کے بعد ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن ہمارے اندر نہیں ہے یہ صفات۔ ہم اللہ سے زیادہ اپنے بچوں پر محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم قابلیت کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا، ہمارا بچہ قابل ہو گیا، جب وہ 200-400 روپے کما کر گھر میں لاتا ہے اور ہماری بات کو مان لیتا ہے، ہم اس کے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا قابل نکلا، لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلتا، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں۔ کیا میرے بھائی نماز چھوڑ دینے سے اللہ معاف کر دے گا؟ کہ 3 دن جماعت میں نکل جائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جماعت میں 3 دن نماز پڑھ لی، اعمال کر لیے، بعد میں آنے کے بعد چھوڑ دیا، یہ کیا معاملہ تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کام کیا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاملہ جھوٹ پر ہے، ساری چیزیں ہماری جھوٹی ہے، اور اللہ جھوٹوں کی مدد نہیں کرتا، اور جھوٹ کی بنیاد پر دین کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح نہج کے طریقے سے صحیح کار نبوت پر دما دے۔ اللہ ہمارے اندر سچائی پیدا فرمائے، ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، کھل کے بولنے والا بنا دے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، خالص اللہ سے، حکومت سے نہیں، کسی سے نہیں۔ باطل طاقتیں فنا ہونے والی ہے، باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ جو چیز فنا ہونے والی ہے وہ کبھی طاقتور نہیں ہو سکتی۔ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ہمارے اللہ کی ذات ہے، اور جو باقی رہنے والا اللہ وہ طاقتور ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں پر جمع دے، اللہ ہمیں سنتوں پر جمع دے، اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جمع دے، صحابہ کے اعمال سے جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔